چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رمضان مبارک کی تو کیا ہی بات ہے، اس مہینے میں ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، نمازوں کا خوب اہتمام، بڑے اور چھوٹے سبھی روزہ رکھتے ہیں، اور رات میں تراویح کا بھی خوب اہتمام ہوتا ہے۔ اور تو اور اسی کے ساتھ مدنی چینل کے خصوصی پروگرام، سحری اور افطاری کی خصوصی نشریات، اور اب تو کڈس مدنی چینل کے بھی خصوصی پروگرام۔ تو آپ خود بھی مدنی چینل دیکھیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے مدنی چینل کے پروگرام دیکھنے کی۔ اب دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو وسام بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ سورہ فلق کی۔ جی سورہ فلق کی، ماشاءاللہ، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وسام بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لیٹس ٹاک۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صفوان رضا۔ جی صفوان بھائی، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ برہان۔ حمزہ بھائی، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم شجر کاری یعنی پلانٹیشن کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم باتیں کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، پلانٹیشن یعنی شجر کاری ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، مگر ہم انسانوں میں اس کی بالکل بھی اویئرنیس نہیں۔ یہ تو ہے، حالانکہ پودوں کے کئی سائنسی فوائد بھی ہے۔ یہ درخت اور پودے اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور ہم انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ جی، یہ درخت اور پودے درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کو بھی بڑھنے نہیں دیتے۔ اسی طرح یہ فضائی آلودگی یعنی دھواں اور گرد وغیرہ جو اڑتی رہتی ہیں، اس میں بھی کمی کرتے ہیں۔ درخت اور پودوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ایٹماسفیئر ٹھنڈا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ درخت اور پودے گلوبل وارمنگ میں بھی بہت زیادہ کمی کا سبب بنتے ہیں۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں کافی حد تک خطرناک حد تک اضافہ گلوبل وارمنگ لاتا ہے، اور جس کی وجوہات میں سے ایک
درختوں کا کاٹنا بھی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجوہات میں صنعتوں اور فیکٹریوں سے نکلتا دھواں بھی شامل ہے اور گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں بھی شامل ہے۔ تو اگر درختوں کی حفاظت کی جائے بلکہ مزید درخت لگائے جائیں تو اس خطرناک نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے دین اسلام میں بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر درخت اگایا، اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی درخت لگانا ایک اچھا کام ہے، مگر پودے یا درخت اپنی زمین میں ہی لگائے جا سکتے ہیں، یعنی کسی دوسری کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر پودے نہیں لگائے جا سکتے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ جی ہاں، تو آج کی اس گفتگو سے یہ پتہ چلا ایٹماسفیئر ٹھنڈا اور کلین رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اچھی نیت سے لگایا جائے تو ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنی کیاری وغیرہ میں پودے لگائیں اور اس کے فائدے اٹھائیں۔ جی ہاں، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ہمارا مستقبل۔ رمضان 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 جی تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ہمارا مستقبل، جس میں ہمارے پیارے پیارے بچوں نے ویڈیوز بنا کر بھیجی۔ تو ہمارا جو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں، اور جو ہم روزانہ دعا سکھاتے ہیں آپ اس کی بھی ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دعا۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب آ گئے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ دعا میں۔ تو آئیے ہمارے جو دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سعد۔ سعد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عزیر۔ محمد عزیر بھائی۔ جی تو آئیے سنتے ہیں آج کی دعا۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو غصہ دور کرنے کی دعا سکھائیں گے۔ حدیث پاک سے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ آؤ دعا سیکھیں، آؤ دعا سیکھیں۔ نبی نے جب ایک شخص کو دیکھا، غصے میں جس کا چہرہ سرخ تھا، فرمایا پھر اصحاب سے کچھ یوں، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، کر کے لے یہ بندہ اس کلمے کو، یہ غصہ اس بندے سے دور ہو۔ آپ کو پتا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ تھی ہماری آج کی دعا۔ تو آئیے ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو دعا یاد ہوئی یا نہیں؟ جی بھائی، آپ کو دعا یاد ہوئی؟ سعد بھائی جی یاد ہو گئی؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی عزیر بھائی، آپ کو دعا یاد ہوئی؟ آپ بھی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاء اللہ، بڑی آسان سی دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں جو دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو دعا یاد ہو گئی، لیکن کیا آپ کو یاد ہوئی؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہوئی تو میں دہرا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ بڑی آسان سی دعا ہے غصہ دور کرنے کی۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ
मिनश्शैतानिर रजीम, मिनश्शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मिनश्शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मिनश्शैतानिर रजीम। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि ये थी हमारी दुआ, गुस्सा दूर करने की दुआ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। रमजान 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 रमजान। अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जवाब पर इनाम पे। तो जवाब दीजिए और इनाम लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? जी तो पहले तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा तारी। जी हमजा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानियाल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला तारी। जी अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान रज़ा तारी है। उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आइए शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला। जी पहला सवाल मैं पूछूंगा हमजा भाई से। बताइए कि कुरान पाक की दूसरी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। आपने जवाब दिया कि कुरान पाक की दूसरी सूरत है सूरह बकरा, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो दानियल भाई, आपसे सवाल पूछूंगा मैं कि कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरह नास से पहले कौन सी सूरत है? आपको जवाब मालूम नहीं? सूरह काफिरून। जी सूरह काफिरून। आपने जवाब दिया कि कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरह नास से पहले सूरह काफिरून आती है, और आपका जवाब गलत है। चलिए मैं बता देता हूँ कि कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरह नास से पहले सूरतुल फलक आती है। जी तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब और पूछते हैं अब्दुल्ला भाई से सवाल। कुरान पाक के कितने पारे हैं? कुरान पाक के 30 पारे हैं। आपने जवाब दिया कुरान पाक के 30 पारे हैं, और आपका जवाब क्या लगता है आपको? इंशाअल्लाह दुरुस्त होगा। आपने जवाब दिया कुरान पाक के 30 पारे हैं, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो आइए उस्मान भाई से सवाल पूछते हैं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। आपने जवाब दिया कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। तो क्या लगता है दानियल भाई, इनका जवाब दुरुस्त होगा? और आपको क्या लगता है हमजा भाई? जी जी दानियल भाई और हमजा भाई ने तो कहा कि आपका जवाब दुरुस्त होगा, और मेरे पास लिखा हुआ है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आइए हमजा भाई से सवाल पूछते हैं कि पानी को बैठकर पीना चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा पानी है जिसको खड़े रहकर पीना चाहिए? आबे ज़मज़म और वुज़ू का बचा हुआ पानी। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो आइए दानियल भाई से सवाल पूछते हैं कि साल में कितने मौसम आते हैं? 4। आपने जवाब दिया कि साल में 4 मौसम आते हैं, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो आइए अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं सवाल कि 4 मौसमों के नाम बताइए। समर, स्प्रिंग, ऑटम। सर्दी के मौसम को क्या कहा जाता है? विंटर। आपने जवाब दिया कि समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगा उस्मान भाई से। बताइए कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर। आपने जवाब दिया कि पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट जिसका नाम था जवाब पर इनाम, ये इख्तिताम को पहुंचा। तो जिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिए उनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम प्रोग्राम के बाद तोहफा देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अंदाज़े बयां। रमजान 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 रमजान। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट अंदाज़े बयां में, जिसमें होगा तकरीरी मुकाबला, जिसमें हमारे 4 पार्टिसिपेंट्स करेंगे आपस में मुकाबला। 2 बच्चे अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जो मुकाबले की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, और हमारे जज यूसुफ सलीम भाई बताएंगे कि किस किस ने अच्छा बयान किया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نہال بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی پریشانیاں، بیماریاں اور تکلیفیں اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب میں آسانی فرمائے۔ اچھا، تو آپ جج کیسے کریں گے یہ بھی بتائیں مجھے۔ جج کے لیے بیان کا انداز دیکھنا ہوتا ہے نہال بھائی، اس میں کانٹینٹ کیسا بیان کیا جا رہا ہے، پھر جو کانٹینٹ بیان کیا جا رہا ہے اس کا انداز کیا ہے۔ بہت سارے بچوں کو پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی عادت ہوتی ہے، چلے چاروں سن رہے ہیں تو ان کو بھی یہ مدنی پھول کام آئے گا، کہ ایک طرف دیکھ کر بیان نہیں کرنا ہوتا، ہمیں ہر بندے کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ جی، پورے مجمع کو جتنا ہمارا مجمع بیٹھا ہے ان سب کو ہم ایڈریس کریں گے۔ ہمارا فوکس جب تک سب پر نہیں جائے گا تب تک وہ ہمارے ساتھ کیچ نہیں ہوں گے، اور جب تک کیچ نہیں ہوں گے تب تک ہماری بات کو وہ نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک سمجھے کہ ایسا مدنی پھول ہے کہ ہر مبلغ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر پروناؤنسیشن، الفاظ کے تلفظ، بہت سارے لوگ اردو میں بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس پر بھی نمبر جو ہے وہ دیکھے جائیں گے اس پر، اور ساتھ ہی ساتھ کانفیڈنس، کس انداز کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ کچھ ملا جلا رہے گا انشاءاللہ۔ باقی آپ ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اچھا ہی ہو جائے گا۔ اچھا یوسف بھائی، ان کو ٹائم کتنا دیا جائے گا؟ ٹائم جو ہماری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 منٹ انہیں دیے جائیں گے، اور ہر پارٹیسپیٹ 2.5 منٹ کا بیان کرے گا، یعنی 2.5 منٹ کے اندر انہوں نے بیان ختم کرنا ہوگا۔ 2 منٹ پر ہم پہلا بیپ سائرن کریں گے، بجائیں گے، اور انہیں انڈیکیٹ کیا جائے گا کہ 2 منٹ آپ کے گزر چکے ہیں، اب 30 سیکنڈ ہے، آپ اپنے بیان کو سمیٹ لیجئے۔ اب اگلے 30 سیکنڈ میں انہوں نے اپنے بیان کو اختتام کرنا ہوگا۔ اس میں یوں ہوگا کہ ان چاروں کو ہم نمبر بھی دیں گے، جو اچھا بیان کرے گا ظاہر ہے وہ زیادہ نمبر گین کرے گا۔ 10 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس، تو اب دیکھیں کون کتنے لیتا ہے۔ ہر ٹیم میں سے ایک بچہ ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ ٹیم مکی سے ایک کنٹیسٹنٹ اور ٹیم مدنی سے ایک کنٹیسٹنٹ۔ جی، ٹیم مکی سے ایک کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ آگے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گا، اور ایک ٹیم مدنی سے ایک بچہ کوالیفائی کرے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آج کون سا خوش نصیب بچہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، چلیں ٹیم مکی کے ہمارے پارٹیسپیٹ آ چکے ہیں۔ جی، ٹیم مکی سے ہمارے حمزہ آصف بھائی آئیں گے، جن کے بیان کا موضوع ہے اللہ پاک کی نعمتیں۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، اللہ کی نعمتیں، بڑا پیارا اور بہت وسیع موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ان گنت نعمتیں ہیں کہ بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ۔ جی حمزہ بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے اللہ پاک کی نعمتیں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ اگر کوئی اس کی نعمتوں کو گننا، کاؤنٹ کرنا شروع کر دے تو اس میں شک نہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ پاک کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کر سکیں۔ یقیناً اس کریم رب کی نعمتیں بے حساب ہیں، یقیناً اس کریم رب کی نعمتیں بے حساب ہیں، انہیں نہ تو کوئی شمار کر سکا ہے اور نہ کوئی شمار کر سکے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم اللہ پاک کی نعمتیں گنو، کاؤنٹ کرو تو اسے کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ ذرا غور کیجئے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں ہمارے لیے کتنی نعمتیں چھپی ہیں۔ سب سے پہلے یہ غور کیجئے کہ جو دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے اللہ پاک اسے نکالتا ہے اور ہمارے کھانے کے لائق بناتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے انسانوں کو دماغ کی نعمت عطا کی کہ اس نے ایک ایسی مشین بنائی جو چند منٹوں میں کئی منداریں پیس کر آٹا تیار کر دیتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس آٹے کو گوندنے کے لیے پانی کی نعمت عطا فرمائی، پھر اس آٹے کو
फिर उस आटे को पकाने, फिर उस गुंदे हुए आटे को पकाने के लिए आग की नेमत अता फरमाई। फिर जब वो जी पक हमजा भाई, जाए, आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपने पूरी कोशिश के साथ बयान किया। तो अब यूसुफ भाई से पूछते हैं कि आपने क्या प्लस पॉइंट्स हासिल किए और क्या आपसे गलतियाँ हुई। जी यूसुफ भाई। माशाल्लाह हमजा भाई ने कंटेंट बड़ा खूबसूरत तैयार किया था और इब्तिदा भी बड़ी अच्छे अंदाज के साथ की थी। याद रखो बेटा, जब भी हम किसी कंपटीशन में होंगे ना और टाइम का मामला होगा, तो अब टाइम पर हमें नज़र रखनी होगी कि किन किन चीज़ों में हम टाइम बचा सकते हैं ताकि हम अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें। तो आपने जैसे दुरूद पाक पढ़ा है, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ पढ़कर गुजर जाते तो भी आपका काम पूरा हो जाता। यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर पर कभी भी रिपीट बात नहीं करेंगे। एक बार बात कह दी ना तो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बयान कर रहे हैं ना, हम सबक तो नहीं सुना रहे, हम लोगों को समझा रहे हैं। तो हमारा अंदाज़ ये होना चाहिए कि हम ठहर ठहर कर अल्फाज, मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे चबा रहे हैं आप उन अल्फाजों को, सही से समझ नहीं आ रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं हो रहे थे। तो हमारा मकसूद असल लोगों को समझाना है, ना कि हमने जितना याद किया है वो सुनाना है। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे माशाल्लाह। आमीन। जी, तो टीम मदनी से हमारे साथ मौजूद है उस्मान भाई, जिनके बयान का मौजू है दिल जोई। जी उस्मान भाई, बयान शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज मेरे बयान का मौजू है दिल जोई। दीन इस्लाम एक सच्चा, प्यारा, कामिल दीन है। इसकी तमाम तालीमात इंसानी फितरत यानी ह्यूमन नेचर के भी मुताबिक है। इन्हीं तालीमात में से एक दिल जोई है। दिल जोई एक ऐसी खूबी है जिससे इंसान अच्छे अखलाक का पैकर बन सकता है। दिल जोई एक ऐसी आदत है जिससे इंसान लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकता है। इसलिए इस्लाम में हमें दूसरे मुसलमान का अच्छे से ख्याल रखने की बार बार तरगीब दी है। इसलिए इस्लाम में हमें दूसरे मुसलमान के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने और उनके दुख दर्द में शरीक होकर उनकी दिल जोई करने की बार बार तरगीब दी है। दिलदारी, हमख्वारी, हमगुसारी, ये तमाम अल्फाज हम मायने हैं। इन सब का खुलासा है दूसरों से हमदर्दी करना, इन्हें खुश करना और इनके दिल में खुशी दाखिल करना है। आइए, दिल जोई यानी दूसरों से हमदर्दी करना, उनके दिल में उन्हें खुशी पहुंचाना और उनके दिलों में खुशी दाखिल करने के मुतालिक 3 अहादीस मुबारक हैं। नंबर 1, अल्लाह पाक के नज़दीक फ़राइज़ की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। नंबर 2, जी उस्मान भाई, आपका टाइम पूरा हो चुका है। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपने अच्छी कोशिश की। अब यूसुफ भाई से पूछते हैं कि आपकी क्या गलतियां रही और आपके क्या प्लस पॉइंट्स थे। जी, प्लस पॉइंट तो देखें ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने हिम्मत की और माशाल्लाह डाइस पर आए। डाइस पर आना और यहाँ पर आकर तकरीर करना या बयान करना, ये भी एक हिम्मत वाले लोगों का काम होता है, हर एक के बस की बात नहीं होती। तो माशाल्लाह आई अप्रिशिएट यू, आपने कोशिश की। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। लेकिन याद रखें कि जब भी तकरीर करें या बयान करें तो हमारा अंदाज़ जो है ना, बॉडी लैंग्वेज इतनी होनी चाहिए कि मतलब एक बनावटी ना लगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आप अपने कंटेंट पर कम और बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जी, हाथों का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा था, मुंह के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इस पर कंट्रोल करना है हमने, ठीक है। कंटेंट हमने जो बयान करना है उसका मफहूम हम पहले समझे खुद, उसके बाद हम लोगों को समझा सकेंगे ना। जब मुझे सही से समझ आ गई होगी तो लोगों को समझाना ये आसान हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरे नंबर पर बेटा, जब भी हदीस मुबारक हम सुनाएंगे ना, तो या तो फिर हम मिनो अन वही बयान करें जो हदीस के अल्फाज हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि हदीस पाक का मजमून है या मफहूम है, ठीक है, या हदीस पाक का खुलासा है। अगर आसान अल्फाज में कहें तो हदीस पाक का खुलासा है, ठीक है ना। इसलिए कि जब हम हदीस कहते हैं और फिर आगे अगर अपने अल्फाज शामिल कर दिए तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लिहाजा जब भी हदीस मुबारक हमने बयान करनी होगी तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे। माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की, अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे माशाल्लाह। जी, तो अब टीम मक्के से हमारे साथ मौजूद है दानियल भाई, जिनके बयान का मौजू है पड़ोसियों के हुकूक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. آپ तैयार हैं بیان करने के लिए؟ जी شروع کیجیے दानी भाई. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह. फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. एक ही महल्ले या सोसाइटी में रहने वाले लोग अगर एक दूसरे से मेल जोल ना रखें, दुख दर्द में शरीक ना हो, तो बहुत सी तकलीफ़ें और परेशानियां पैदा हो सकती हैं. इसलिए इस्लाम ने जहां माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने, हमदर्दी, भाईचारगी, प्यार और मोहब्बत, अमन सलामती और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की तालीम दी है, वहीं मुसलमानों के करीब बसने वालों लोगों को भी महरूम नहीं रखा, बल्कि उनकी जान और माल और अहलो अयाल की हिफाजत का ऐसा दर्ज दिया कि अगर उस पर अमल किया जाए तो बहुत से सोसाइटी के मसाइल हल हो सकते हैं. तो इसके नतीजे में एक ऐसा मुआशरा सोसाइटी बन सकती है जहां हर एक दूसरे के जानो माल और इज्जत व आबरू एक दूसरे के घर वालों की हिफाजत करने वाला होगा. नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह पाक की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह पाक की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता. सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह वो कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे. इस्लाम में पड़ोसी को इस कदर अहमियत हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स के कामिल मोमिन और नेकोबद होने के मेयार इसके पड़ोसी को मुकर्रर फरमाया है. किसी शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मुझे एक ऐसा अमल बताइए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक बन जाओ. पड़ोसी के हुकूक के बारे में बयान फरमाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो, अगर वो कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दे दो, अगर वो तंगदस्त हो जाए तो उसे तसल्ली दो. इनकी इजाज़त के बगैर इनके घर से ऊंची इमारत ना बनाकर इससे हवा ना रोको, सालन की खुशबू से इन्हें तकलीफ ना पहुँचाओ. हाँ, ये कि उन्हें भी मुट्ठी भर दे दो तो सही है. दानी भाई, आपका टाइम मुकम्मल हो चुका है. माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, आपने अपनी पूरी कोशिश की. अब यूसुफ भाई से पूछते हैं कि आपका बयान कैसा रहा. जी यूसुफ भाई. माशाअल्लाह दानियाल भाई, अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आलिम बाअमल बनाए, इस्लाम का बेहतरीन मुबल्लिग बनाए. कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह और ज़्यादा अच्छा अंदाज़ हो सकता है. एक चीज़ की इस्लाह करना चाहूँगा, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान होता है, रिजवान नहीं, ठीक है ना, अलैहिमुर रिदवान कहेंगे हम. और माशाअल्लाह बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, कॉन्फिडेंट भी बड़ा अच्छा था, अच्छे अंदाज के साथ आपने बयान किया. जी यूसुफ भाई, आपने जो कहा था ना कि मजमे को आपने बताना है, खाली एक बंदे को नहीं बताना, तो उन्होंने ये भी किया. जी माशाल्लाह. ये देखें, तीनों मतलब अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को ये एड्रेस कर रहे थे, सबकी तरफ देख कर ये बातें कर रहे थे. ठीक है, माशाल्लाह. ऊपर नहीं देखना, इर्द गिर्द तो देखना है लेकिन ऊपर नहीं देखना, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कोशिश की आपने. मज़ीद और ध्यान रखेंगे और मुबल्लिगीन को सुनेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा अंदाज होता चला जाएगा. अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे. जी, तो अब आखिरी कंटेस्टेंट आने वाले हैं टीम मदनी से. टीम मदनी से हमारे साथ अब्दुल्ला मोहम्मद जावेद अत्तारी भाई मौजूद हैं, जिनके बयान का मौजू है रहमतुल लिल आलमीन. जी अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं आप अब्दुल्ला भाई, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल. जी अब्दुल्ला भाई, आपके बयान का मौजू है रहमतुल लिल आलमीन. जी शुरू कीजिए. क्या बात है, माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह. अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह. फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह. आज मेरे बयान का मौजू है रहमतुल लिल आलमीन.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع پھیلا ہوا ہے، جس کا احاطہ کرنے کی، جس کو کور کرنے کی انسانی عقل و طاقت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام جانوں کو شامل ہے، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم نے تمہیں تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں، فرشتوں سب کے لیے رحمت ہے، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسان، مومن و کافر، جانوروں، پودے اور فرشتوں سب کے لیے رحمت ہے۔ الغرض جہاں میں جتنی چیزیں داخل ہیں وہ سب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کاملہ ہی سے فیض پا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فرشتوں کو یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ وہ آپ پر درود بھیجتے اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومن کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہے۔ معلوم ہوا جو شخص دنیا میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا اسے دنیا و آخرت دونوں میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرے گا جی۔ اور کل قیامت کے دن جب ہر ایک کو اپنی پری ہوگی، اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اپنے عروج پر ہوگی۔ جب لوگ تکلیف سے تنگ آ کر شفاعت کرنے والے کی تلاش میں ادھر ادھر پھریں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام فرمائیں گے ہمارا یہ مرتبہ نہیں، ہم سے یہ کام نہ ہوگا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اور جب سب کے بعد آخری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا فرمائیں گے، یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ذکر بہت وسیع ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی یوسف بھائی آپ سے پوچھیں گے کہ ان کے بیان کا انداز کیا تھا اور آپ نے کیا کیا باتیں نوٹ کی؟ ماشاءاللہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اور مدری چینل کے ناظرین نے بھی غور کیا ہوگا اچھا انداز کہ ماشاءاللہ بہت پیارا انداز تھا۔ اللہ آپ کو مزید برکت دے۔ تھوڑی سی گھبراہٹ کیوں آپ کے چہرے پر تھی؟ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ فرسٹ ٹائم آئے تھے؟ اچھا فرسٹ ٹائم اسپیچ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ریلیکس کریں گے۔ ہمارے چہرے کے ایکسپریشن جو ہے نا وہ ریلیکس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت دے، بہت پیارا انداز تھا۔ اچھا ہاتھوں کا تھوڑا سا انداز اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، باڈی لینگویج کی تھوڑی سی کمزوری تھی تو باڈی لینگویج کو بھی شامل رکھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ بہت اچھا بیان کیا آپ نے، تشریف رکھیں۔ جی یوسف بھائی ماشاءاللہ عز و جل ہمارے 4 کنٹیسٹنٹ آئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں پوری کوشش کی اپنی بیان کرنے کی، تو آپ بتائیے کہ کس کے کتنے نمبر رہے اور کون اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گیا؟ ٹیم مکی سے 2 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ تھے، جی، حمزہ آصف بھائی اور محمد دانیال بھائی۔ جی، حمزہ آصف بھائی نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر، سبحان اللہ، اور محمد دانیال بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ٹیم مدنی سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عثمان بھائی بھی تھے جی، اور عبداللہ جاوید بھائی بھی تھے۔ عثمان بھائی نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر اور عبداللہ جاوید بھائی نے حاصل کیے ہیں 7.5 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے محمد دانیال بھائی ٹیم مکی سے اور عبداللہ جاوید بھائی ٹیم مدنی سے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، دانیال بھائی اور عبداللہ جاوید بھائی کو بہت بہت مبارک ہو، آپ لوگ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں، لیکن اب آپ کو اور محنت کرنی ہوگی کیونکہ آگے کوارٹر فائنل ہے۔ اگر آپ کوارٹر فائنل میں آگے کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ سیمی فائنل میں آ جائیں گے، اور سیمی فائنل میں بھی آگے کوالیفائی کر جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ فائنل میں موجود ہوں گے۔ لیکن فائنل میں پہنچنے کے لیے ان کمزوریوں پہ نظر رکھنی ہوگی جو آج ہماری یوسف سلیم بھائی نے بتایا، اور اپنے بیان کے انداز کو اور بھی اچھا کرنا ہوگا۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے اس سیگمنٹ میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اور اس کا بہت ہی اچھا فیڈ بیک ملتا ہے، یعنی ہمارا سیگمنٹ کہانی۔ جی یوسف بھائی آج آپ کون سی کہانی سنانے والے ہیں؟ جی نہال بھائی آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک بڑی مزیدار کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ جی، اور کہانی میں ایک بڑی پیاری جگہ کا ذکر ہے۔ یوں وہ جگہ تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہوگی،
لیکن مکے مدینے کی اس کہانی نے مجھے یاد دلا دی، اور اس جگہ کا نام ہے کبوتر چوک۔ کبوتر چوک، مکے کا کبوتر چوک دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ کتنے سارے کبوتر ہوتے ہیں وہاں پر، اور مدینہ شریف میں بھی کبوتر ایک طرف جمع ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ انہیں دانہ کھلاتے ہیں، تو ہمیں بھی کبوتروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ میں نہال بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور حمزہ بھائی کو اور صفوان بھائی کو انشاءاللہ کبوتر چوک کی کہانی سناؤں گا۔ کہانی ہے کبوتر چوک کی، اور یہ کبوتر چوک تھا ایک جنگل کے اندر، ایک بہت بڑا جنگل تھا، اور اس جنگل کے اندر ایک کبوتر چوک بنا ہوا تھا۔ صبح روزانہ جیسے ہی صبح ہوتی تو بہت سارے کبوتر اس کبوتر چوک میں جمع ہو جاتے، اور وہاں پر آ کر سارے دانہ دنتے۔ قریب ہی ایک ماسی کبوتری کا بھی گھر تھا، جس کے گھر کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ اچھا، اب جو چھوٹے بچے ہوتے کبوتروں کے، وہ اس چبوترے پر اچھل کود کرتے، کھیلتے کودتے۔ ایک دن صبح جب سارے کبوتر وہاں پر جمع ہوئے اور سارے بچے اس کبوتر چوک پر ماسی کبوتری کے چبوترے پر بھی جمع ہو کر کھیل کود رہے تھے کہ اچانک سے ایک آواز گونجی، اور یہ آواز تھی بھولو کبوتر کی۔ آواز کیا تھی؟ سنو سب سنو، ببلو چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خطرناک آواز تھی، سارے کے سارے کبوتر چونک گئے، اور سب نے دھیان سے کان لگا کر اس آواز کو سنا، اس اعلان کو سنا، تو پتا چلا کہ جناب ببلو چچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ابھی یہ اعلان کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سارے کے سارے کبوتر پھر کرتے کرتے ببلو چاچا کے گھر کی طرف اڑنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ببلو چاچا کا پورا گھر کبوتروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف ببلو چاچا لیٹے ہوئے، دوسری طرف سارے کبوتر یہ ان کی عیادت کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ببلو چاچا بھی وہ ایک کبوتر تھے؟ جی، ببلو چاچو بھی تو کبوتر ہی تھے نا بھائی۔ تو اب سارے کبوتر ببلو چاچا کے گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچ کر سب ان کی عیادت کرنے لگے۔ اچھا، حکیم کبوتر کو بھی بلا لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم آ گیا۔ وہ جو حکیم کبوتر تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، قد میں چھوٹا تھا مگر موٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب حکیم کبوتر ببلو چاچا کے گھر آیا تو اس نے آ کر سب سے پہلے تو معائنہ کیا ببلو چاچا کا، دیکھا چوٹ تو کافی گہری آئی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے اپنے باکس میں سے مختلف جڑی بوٹیاں نکالنا شروع کی، اور ان جڑی بوٹیوں کو اپنے اسسٹنٹ کو دیا۔ ان کا اسسٹنٹ تھا بھورا کبوتر۔ بھورا کبوتر، اس بھورے کبوتر سے کہا کہ جناب اس کا تم رس نکالو اور اس کی دوائی بناؤ۔ اب انہوں نے اس کا رس نکالا اور اس کی دوائی بنائی اس بھورے کبوتر نے، اور لا کر حکیم صاحب کو دی۔ حکیم صاحب نے اب ببلو چچا کا علاج کرنا شروع کیا، اور ان کے زخم کی صفائی کر کے اس پر یہ رس لگایا اور مرہم وغیرہ لگا کر پٹی کر دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب زخم بڑا گہرا ہے، اس کے لیے کچھ اور مزید جڑی بوٹیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کبوتر یعنی بھورے کبوتر سے کہا کہ تم جنگل کے اس کنارے پر جا کر وہاں سے یہ جڑی بوٹیاں لے آؤ۔ جڑی بوٹیوں کا نام بتا دیا۔ اب وہ بھورا کبوتر حکیم صاحب کا حکم ملتے ہی پھر کر کے اڑا، اور جنگل کے دوسرے کنارے کی طرف اس نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر پہنچ کر اس نے وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرنا شروع کی۔ اب یہ تلاش ہی کر رہا تھا اور کچھ جڑی بوٹیاں توڑ رہا تھا کہ اس کے کان میں ایک آواز آئی، شریف ابن شریف، کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کیسی آواز ہے اور کس کی آواز ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا جو کہ درخت کی ڈالی پر بیٹھی تھی، اور اس نے یہ طنزیہ گفتگو کی۔ ابھی جو بھورا اسسٹنٹ تھا نا، اسے پتا تھا کہ اس چڑیا کی عادت ہے کہ یہ طنز کیا کرتی ہے، ٹون کیا کرتی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں ببلو چچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کے لیے جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب بھورے کبوتر نے ساری سچویشن چڑیا کو بتائی تو کہنے لگی، واہ بھائی واہ، دوسروں کی خدمت وہ بھی آج کے زمانے میں، کوئی فائدہ نہیں۔ شرارتی چڑیا نے منہ پھلا لیا۔ بھورا کبوتر مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا، چڑیا بہن، دوسروں کی مدد کسی فائدے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ اس سے تو نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ چڑیا بولی، بھائی یہ مدد اور نیکی تمہیں مبارک، میں تو چلی اپنی سہیلی کے گھر۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا وہاں سے پھر کر کے اڑ گئی، اور بھورا کبوتر وہ جڑی بوٹیاں جنگل سے لے کر یہ حکیم صاحب کے پاس آ گیا، اور حکیم صاحب نے ببلو چچا کا علاج کر دیا۔ دوسری صبح بھی بھورا کبوتر کسی اور کے علاج کے لیے یہ جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں اسے ایک چڑیا نظر آئی جو زمین پر گری پڑی ہے۔ اس نے جب قریب جا کر دیکھا تو یہ تو وہی شرارتی چڑیا ہے، اور کافی حد تک زخمی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اس چڑیا کو اٹھایا
اور حکیم صاحب کے پاس لے آیا. حکیم صاحب نے اس چڑیا کو دیکھا, اس کا معائنہ کیا تو اس کے پر بہت زیادہ گہری چوٹ آئی ہوئی تھی. اس کا علاج کیا, اسے مرہم پٹی کی اور اس کے منہ میں کوئی دوائی ڈالی جس سے اس کو ہوش آ گیا. جیسے ہی چڑیا کو ہوش آیا, اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ میں تو ایک نئی جگہ پر ہوں. تو ایک دم سے اٹھنے کی کوشش کی تو حکیم صاحب نے کہا نہیں خبردار, ابھی نہیں اٹھنا, آپ کافی حد تک زخمی ہو چکی ہو. یہ تو اللہ بھلا کرے بھورے کا, جو بھورا کبوتر تمہیں اٹھا کر میرے پاس لے آیا, تم تو کافی زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی زمین پر. اب اسے ساری چیزیں ریکال ہونا شروع ہو گئی, اسے یاد آنا شروع ہو گئی کہ میں صبح ایک درخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی چیز آ کر مجھ سے زور سے ٹکرائی تھی جس کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی تھی. اب اسے اپنی وہ پرانی باتیں ساری یاد آنے لگی اور اسے اپنی اس کہی ہوئی باتوں پر ندامت ہونا شروع ہو گئی, شرمندگی ہونا شروع ہو گئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں اس کی جان بچ گئی. تو ہمیں اس کہانی سے حمزہ بھائی کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مشکل میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو حمزہ بھائی ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں ہر وقت دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے جی, جب وہ مشکل میں ہو. جی, جب دوسرے لوگ مشکل میں ہوں, تکلیف میں ہوں, بیمار ہوں تو ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ کسی پر کبھی طنز نہیں کرنا چاہیے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی مشکل, کبھی کوئی پریشانی ہم پر آ جائے تو اب پھر ہمارے ساتھ بھی تو کوئی بھلائی کرے گا تو ہی ہمارا کام ہوگا نا. لہٰذا ہمیں کسی کو ٹون نہیں کرنا چاہیے. ٹون کرنا, طنز کرنا یہ بڑی بری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو ہمیں ٹون نہیں کرنا چاہیے, طنز نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری جو چیز ہمیں اس میں سیکھنے کو ملی کہ اگر کبھی کوئی بیمار ہو جائے, تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو تو اسے ثواب کمانے کی نیت سے, نیکی کمانے کی نیت سے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا, ساتھ دینے میں بھی خیال رکھنا چاہیے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اب کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب ہمیں فرسٹ ایڈ کا طریقہ تو نہیں آتا. فرسٹ ایڈ بھی پورا ایک فن ہے, اسے سیکھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ عمر کے اگلے حصے میں پہنچیں گے اور اس کو سیکھیں گے تو یہ آپ کو آئے گا. ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اب اس کی کیئر کس طریقے سے کرنی ہے, کس طریقے سے اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کو کس طریقے سے ہاسپٹل کی طرف موو کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر ناگہانی آفت بلا سے محفوظ رکھے. اور رمضان المبارک کا بابرکت مبارک مہینہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ہمیں اس میں خوب نیک کام کرنے کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. جی تو مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے ہمارے یوسف بھائی نے اتنی پیاری کہانی سنائی. امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان کا وقت ہوا ختم. انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملیں گے اپنے ایک اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان, روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل